شریف پڑھتا ہے اللہ پاک 10 نیکی دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ بندہ تو اپنے نبی پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ جواب میں 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ مومن تو مومن، منافق کی بات بتاتا ہوں۔ تو درود شریف وہ ہے سب سے اچھی بات جو مجھے درود شریف لگتی ہے، جس نے رسول پاک پر جتنے زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے نا، اتنا کل قیامت کے روز رسول پاک کے قریب ہوگا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اب سنیں علامہ اقبال نے کیا بات لکھی ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ کچھ لوگ نمازی ہے، کچھ بے نمازی ہے۔ بے نمازیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے سچا حسینی بنائے، کہ امام حسین کی زندگی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ سر شہید ہونے کے باوجود، سر کو کاٹ دیا گیا، نیزے پہ لگانے کے بعد بھی، نیزے پہ چڑھنے کے بعد بھی وہ سر قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ ہم قتل ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج امام حسین کے مارنے والے، اپنے آپ کو حسینی کہنے والے زندہ ہونے کے باوجود بھی قرآن شریف نہیں پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا اور اپنے آپ کو وہ حسینی کہتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کا شعر سنیں، کچھ لوگ نمازی ہے، کچھ بے نمازی ہے۔ نمازی ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نماز پڑھنے کے بعد فلاں کا یہ ہوا، ڈھکنے کا یہ ہوا، فلاں کی بیٹی کا یہ، فلاں کے لڑکے کا یہ، اس کی یہ، امام صاحب ویسا، وہ مولانا ویسا۔ وہ کرنے کے بعد غیبت چگلی کرنے کے باوجود نیکیاں کمائی ہوتی ہے نا، سب کے سب کہاں جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا جس طرح بندہ نمک کو پانی میں ڈال دے، نمک کے پانی کے اندر کوئی بندہ نمک ڈال دے تو نمک پانی کے اندر بالکل پگھل جاتا ہے، ویسے اس کی نیکیاں پگھل جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو لکھا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ارے سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی۔ دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی، دنیا جو تیری سوا دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا جو تیری سوا دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان کو جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ اگلا جو شعر ہے، ایک بات اپنی قوم کو بتا دو، آپ کسی بھی پیر صاحب کی مرید ہونا، کسی بھی پیر صاحب کے، آپ کبھی دوسرے پیر صاحب کی مخالفت نہ کریں، یہ ساری نہریں ہیں۔ میں آپ کو غوث پاک کے دربار کی بات بتاؤں، میں رمضان کے بعد غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے آیا، رمضان کے بعد میں نے غوث پاک کے دربار کے اندر ایک بڑے بزرگ کو دیکھا جو قادری سلسلے سے تھے، دوسرے ایک بزرگ چشتی سلسلے سے تھے، تیسرے ایک بزرگ اشرفی سلسلے سے تھے، چوتھے ایک بزرگ نقش بندی سلسلے سے تھے، پانچویں ایک بزرگ تھے وہ رضوی سلسلے تھے۔ اس طریقے سے میں نے 12 سے 13 بزرگوں کو دیکھا، سب کو غوث پاک کے دربار نے کہا اس طریقے سے۔ یہاں سنی آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کرتے ہیں، آپ کا کام اختلاف کرنا یہی نہیں، یہ سارے بزرگان دین ہمارے ہیں، ان سے برکتیں حاصل کریں گی، نہ کہ آپ فیصلے کریں یہ اچھا وہ فلاں ٹھیک، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں، ہمیں امام نے سکھایا نا قادری کر، قادری رہ، قادریوں میں اٹھا۔ کوئی پیر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تو قادری ہے، تو رضوی ہے، تو چشتی ہے، تو سورورتی نقش بندی، ہر پیر صاحب یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ تو ہم کو مل کے سنیوں کو ایک مٹھی کی طرح بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ اب حالات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
میرے پاس اشعار بہت سارے ہیں، لیکن میں اس لیے سناتا ہوں کہ وقت بڑا نازک ہو چکا ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ آپ صفحے درست کر لو، اب وقت آ گیا کہ آپ صفحے درست کر لو۔ اگر اب بھی آپ نے صفحے درست نہیں کی نا تو وہ قوم انتظار میں بیٹھی ہے آپ کے خاتمے کے لیے۔ میں کچھ باتیں آپ کو اشارت بتا رہا ہوں، بس ہم کو ہماری صفوں کو درست کرنا ہے۔ ہر بندہ صرف اپنے آپ کو سنبھال کے چلے۔ علامہ اقبال کا آخری شعر سنیں، وہ کیا زمانہ تھا، عمر فاروق اعظم کا دور ہے۔ آپ دیکھیے جو آدھی دنیا کا بادشاہ عمر فاروق اعظم جب سفر میں نکلتے غلام ساتھ میں ہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ، یہاں تو گلی کا اگر دادا بھی ہونا تو فخر کے ساتھ چلتا ہے، یہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا عمر فاروق اعظم، وہ عمر فاروق اعظم اپنے غلام کے ساتھ چلے تو انصاف کا عالم یہ کہ آدھے رستے تک خود آپ اونٹ پر سواری کرے اور آدھے رستے پر اپنے غلام کو بٹھا کر اونٹ کی نکیل پکڑ کر غلام کو بادشاہ والا رتبہ دے، تو غلام کو یہ فیلنگ نہ آنے دے کہ تو غلام ہے، بلکہ خود آپ ایک بتا دے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو لکھا، کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان کو جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ، ارے کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، ارے کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کرے۔ جب غریب نواز نے کہا تھا نا شاہ، اچھا کتنے کو شاہ بادشاہ دی پناہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ بند تقدیر کو کرے پست حسین، بند تقدیر کو کرے پست حسین، زیر دستوں کو کرتا ہے میں زبردست حسین، صرف شبیر چلا تھا دین بچانے کے لیے، صرف شبیر چلا تھا دین بچانے کے لیے، اس لیے کہ دیا خواجہ پیا میں است حسین۔ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، اس سر کو ہر ایک در پہ جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ ہمارے قدم قدم پر مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس کی محبت کا تقاضا دیکھے، اس کی محبت کا تقاضا دیکھے، وہ بندے سے محبت کتنی کرتا ہے، ہماری ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہوگی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے۔ جو فرشتے رات کو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں نا کہ تیرے بندے نے اتنے گناہ کیے، صبح اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے کہے جاؤ رات کو جن کے گناہ میرے پاس لے کر آئے تھے نا، صبح ان کے دروازے پر روزے دے کے آؤ۔ وہ مہربان کتنا، اتنے گناہ کرنے کے باوجود اس نے ہمیں عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، لیکن شہرت بھی اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں، کیا بات لکھتے ہیں، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، تجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، تجھ کو ہوگی سن مجھ میں وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لے کر آئے گا، کہ داغ تیرے دامن کے دھلے نہ دھلے، نیکی تیری کسی ترازو پہ تلے نہ تلے، مانگ لے معافی خدا سے ڈرتے، کیا پتا قناعت کھلے نہ کھلے۔ حسین تیرا لہو قبر کا اجالا ہے، حسین تیرا لہو قبر کا اجالا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ تجھے سرور کونین نے پالا ہے، کہ حسین تیرا لہو قبر کا اجالا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ تجھے سرور کونین نے پالا ہے۔ حسین بے مقابل یزید شیخ کیا ہے، حسین تیرے مقابل یزید شیخ کیا ہے، اس کو تو تیرے علی اصغر نے مال ڈالا ہے۔ خدا کا راز محمد کا چین زندہ باد، خدا کا راز محمد کا چین زندہ باد، نبی کے دین کا سرور دین زندہ باد، خدا کا راز محمد کا چین
اللہ کو زندہ باد رکھے. اونچا بولے خدا کا راز محمد کا چین, نبی کے دین کا سرور دین, کہ خدا کا راز محمد کا چین زندہ باد, نبی کے دین کا سرور دین زندہ باد. کوئی گر یزید کو کربل میں لے آئے, کوئی گر یزید کو کربل میں لے آئے, اسے بھی کہنا پڑے گا حسین نیزے کی بلندی سے سر بول رہا ہے, نیزے کی بلندی سے سر بول رہا ہے, یہ نسبت حیدر کا سر بول رہا ہے. یہ دین کے جس دین کے نازال زمانہ شبیر کے سجدے کا نمبر بول رہا ہے. میں ابن علی عکس نبی فخر زمین ہوں, میں ابن علی عکس نبی فخر زمین ہوں. میدان سے اکبر سا نکل بول رہا ہے, شبیر کی للکار ہے کہ لہجائے علی کا, شبیر کی للکار ہے کہ لہجائے علی کا. لگتا ہے کہ کوئی شیر کمر بول رہا ہے. اور کس نے کہا کہ ہار گیا زہرا کا دلہا, ارے کس نے کہا کہ ہار گیا زہرا کا دلہا. ارے دیکھ نیزے پہ شبیر کا سر بول رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ ہوں گے جو تیر و کمان رکھتے ہیں, اور لوگ ہوں گے جو تیر و کمان رکھتے ہیں. حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں, ہاتھ میں ان کے پرچم پاؤں میں ان کے چھالے تھے, ہاتھ میں ان کے پرچم پاؤں میں ان کے چھالے تھے. 56 ملک کی فوج سے بہتر وہ 72 کربلا والے تھے. 56 ملک کی فوج سے بہتر وہ 72 کربلا والے تھے. ماشاءاللہ آپ داستان کربلا آپ نے 10 دن محرم الحرام میں خوب سنی ہوگی, لیکن میں اپنی قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں, کربلا ہمیں 2 سبق دیتی ہے. کربلا ہمیں 2 سبق دیتی ہے. ہر حال میں سجدے کا مرد کو سبق دیتی ہے. توجہ یہاں رکھے, ابھی مجھ سے زیادہ کسی کی پوری بات ہو ہی نہیں سکتی. کربلا ہمیں 2 سبق دیتی ہے. ہر حال میں مرد کو نماز پڑھنے کا سبق دیتی ہے, اور عورت کو ہر حال میں پردے کرنے کا سبق دیتی ہے. اپنے آپ کو یا رسول اللہ, میرے پاس آپ بخوبی جانتے ہیں ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, میرے پاس اشعار بہت خوب ہے, لیکن میں اپنی قوم کو بس آئینہ دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. ہم نے جو یہ محفل سجائی ہے, علماء کرام ماشاءاللہ اللہ پاک کے عمر میں برکت عطا فرمائے, علم میں برکت عطا فرمائے. یہ میری اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے, لیکن ہم نے جو محفل سجائی اس کا مقصد یہ الگ بات ہے کہ میں آپ کو وہ جوش والے اشعار سناتا ہوں کہ آپ کا عشق بڑھ جائے, لیکن ساتھ ساتھ میں میری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جانے سے پہلے اپنی قوم کو کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جاؤں. آپ یہ دیکھیں بی بی زینب کی سیرت کا مطالعہ کریں. کربلا سے دمشق تک کا سفر ہے, دمشق سے پھر کربلا پھر مدینہ, 2500 کلومیٹر کا سفر, اونٹ کی ننگی پشت پر, پیروں میں چپل نہیں ہے. میں وہ اس طرف لے جانا نہیں چاہتا, لیکن بات ہوتا تھا کہ وہ چادر چھین لی گئی, لیکن پھر بھی بال سے پردہ ہے. آج تو ہماری بہنوں کے پاس کپڑے ہونے کے باوجود بھی پردہ نہیں رہا. ہم تو امام حسین کے نام پر بھی جلوسوں میں بھی پردہ نہیں کرتے, اور اپنے آپ کو حسینی کہتے. میں ڈانٹنے نہیں آیا, آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ کیا واقعی ہم حسینی ہے. محرم الحرام کے دن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسجد ویران پڑی ہوتی ہے, جس کی پوری زندگی کا سبق نچوڑ یہ کہ سب کچھ لوٹ جائے. اگر 6 مہینے کا لیے اس کو لوٹتا ہے تو لوٹ جائے. تمہارا یا میرا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہو سکتا, یا تمہارا میرا ایسا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا جتنے خوبصورت حضرت علی اکبر ہے. دنیا کے سارے نوجوانوں کی جوانی ایک طرف اور حضرت علی اکبر کی جوانی ایک طرف, لیکن دین کو ضرور پڑھے نا, دین کو ضرور پڑھے. جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہر مشرق میں کیا ہوگی, کیسے خوبصورت ہے. جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہر مشرق میں کیا ہوگا. جس کا اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہو کیا خبر میں حسین کیسا ہوگا. تو وہ دین کو ضرورت پڑتی ہے. اب اپنے آپ کو سارے ہم لوگ حسینی کہتے, اب مطالعہ کریں اپنے آپ کا اور دیکھیں
ہم اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے، قرآن شریف سیکھنے کے لیے 5 سال کے لیے، 7 سال کے لیے مدرسے میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ ماشاءاللہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے لوگ اپنے بچوں کو مولانا بنانا چاہتے ہیں؟ سب اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئرنگ بنانا چاہتے ہیں۔ 2 بات کہوں گا، اللہ پاک اپنے بچوں کو خوب ترقی دے، میں اس سے بھی انکار نہیں کہ اللہ پاک خوب ترقی دے میری قوم کو، لیکن ڈاکٹر انجینئر بندہ جب بنتا ہے نا، پھر اس کے والدین اس سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں کہ ہماری بات سے ہمارا بچہ بگڑ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جب آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا یا عالم دین بنے گا نا، تو ماں باپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچہ ڈرے گا کہ میں ادب میں بلند آواز سے بات نہ کر لوں، میری نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ اللہ آپ کی بچوں کو ترقیاں دے، لیکن میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ذمہ داری کے ساتھ، آپ کو بری لگے تو بری لگے، یہ پردہ کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ وقت بڑا نازک ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، خوب ہمارے یہاں خوب نعرے بھی لگ جائیں گے، لیکن کچھ سیکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ابھی جو وقت ہے نا، ظالم چاہتا ہے کہ ہماری عورتیں بے پردہ رہے، ظالم تو یہی چاہتا ہے کہ ہماری عورتیں بے پردہ رہے، ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے بات۔ آپ دیکھیں بی بی زینب کا مطالعہ کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے۔ ہماری بہنیں، آپ دیکھیں عورت کو آپ کمزور نہ سمجھے، دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے نا، سب سے پہلے ماں حوا کا صدقہ ہے، وہ ماں حوا کی قربانیاں ہیں۔ آج پوری دنیا جو صفا مروہ کی جو صحیح کرتی ہے نا، یہ بی بی ہاجرہ کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے جسے کسی نے اسلام قبول کیا وہ بھی ایک عورت ہے، اس نے کربلا ہم تک پہنچائی نا، کربلا ہم تک پہنچائی۔ سب سے زیادہ جو روایتیں ملے گی بی بی زینب، وہ بھی ایک عورت ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، خانہ کعبہ کبھی کسی کا استقبال کرنے کے لیے نہیں گیا، ایک عورت ہے نام رابعہ بصری ہے، خانہ کعبہ کو استقبال کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب مائیں نیک ہوتی ہے نا، پھر ان سے غازی پیدا ہوتے ہیں، پھر نیک بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ مجاہد پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سب سے پہلے پردہ لاگو کریں، کیونکہ ہمارا دین بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بی بی زینب، کون بی بی زینب ہے؟ ان کی سیرت کو پڑھے، وہ بی بی زینب چادریں چھین لی گئی، جلتے ہوئے خیمے میں کودنے والی، 12 سال کی امام زین العابدین کو بچانے والی، اگر یہ بات کہنی ہو نا، نسل حسین کو بچانے والی بی بی زینب ہے۔ یہ صرف امام زین العابدین نہیں بچایا، 12 امام کو بچانے والی بی بی زینب ہے۔ نسل حسین جو غریب نواز امام حسین کی اولاد میں سے، اگر امام حسین کی اولاد میں سے جتنے بھی حسینی سادات ہیں ان کو بچانے والی بی بی زینب ہے۔ کون بی بی زینب ہے؟ کعب کر آج بھی کہتی ہے روح عزیز، اس نے اپنے لہجے سے، صرف اپنے لہجے سے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے تلواریں چاہیے، جنگ جیتنے کے لیے فتح تلواریں چاہیے، لیکن یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، مولا کائنات کا خون ان کی رگوں کے اندر ہے۔ انہوں نے تلوار سے نہیں، خود کو سے یزید کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی کعب پر کہتی ہے روح یزید، کعب پر آج بھی کہتی ہے روح یزید۔ متشبیر کی ہمشیرہ سے ڈر لگتا ہے، ہمشیرہ سے مانا ہوتا ہے بہن، آج بھی کعب پر کہتی ہے روح یزید، متشبیر کی ہمشیرہ سے ڈر لگتا ہے۔ میری بہنوں اگر آپ پر ڈر لگتا ہے تو پھر کون پیدا کرے گا؟ بی بی زینب کے نقشے پر اگر آپ نہ چلے تو پھر کون چلے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم اپنے زندگی کے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر حسینی کتاب کو اپنائیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر بی بی زینب کی کتاب کو اپنائیں۔ ارے وہ بی بی زینب، ارے آج تم اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑنے کے تم اپنی اجازت نہیں دیتا، تو میں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ بی بی زینب کی سیرت کا مطالعہ کرو، دونوں بچوں کو سامنے سے جنگ میں بھیجا ہے، چھوٹی چھوٹی تلوار لے کے، اسی لیے شاید نے کہا تھا زینب کے بعد میں بھی یہ پھول پھول رہتے، زینب نے وہ بزرگ کو راہ خدا دی ہے، شہادت چھین لی گئی، لیکن باوجود پال سے پتہ کیا، کربلا سے لے کر دمشق تک پال سے پتہ کرتی تھی، زمانے نے تجھے پیغام دیا، بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، درود پر بھی نہیں جاتے، نام زینب کا، یہ سر پہ چادرے اپنی گواہی دیتی ہے کہ پردہ داری کا سارا نظام زینب کا۔ میری بہنوں نظام لازم ہے، لیکن تم کو پیغام زینب کا۔ حسن ورنے کے نانا کا پسینہ یاد آتا ہے، پہاڑوں کی بھی حسن کاٹے بھی دلکش، کہ قدرت نے کیسا بنایا مدینہ، کہ پہاڑوں کے بھی حسن کاٹے بھی دلکش، کہ قدرت نے کیسا بنایا مدینہ،
خدا در قیامت میں فرمائے مانگو لگانے کے دیوانے نعرہ مدینہ کہ خاک طیبہ تیرے ضرور کو چمکتا دیکھا جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا کہ خاک طیبہ تیرے ضرور کو چمکتا دیکھا جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا حاجیوں کیا بتاؤں حاجیوں کیا بتاؤں شیر مدینہ میں کیا کیا دیکھا ارے پھول تو پھول کانٹوں کو بھی مہکتا دیکھا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے امام نے جواب دیا ان کا مانگتا ہوں جو مجھے مانگتا نہیں ہونے دیتے امام نے جواب دیا مانگے گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے مانگے گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے سرکار نے راہی حاجت ادا کی ہے آنکھیں کسی نے مانگی چہرہ کسی نے مانگا قطرہ کسی نے مانگا چہرہ کسی نے مانگا آنکھیں کسی نے مانگی چہرہ کسی نے مانگا قطرہ کسی نے مانگا چہرہ کسی نے مانگا بلکہ ان سے پایا جتنا کسی نے مانگا ارے میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا اور جس نے مانگا وہ ضرور اٹھا کے میرے کہ میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا تیاب آج یہ ہے دنیا بہار یہ ہے یہ ایمان کی رائے کے قبر میں ہوئی اپنے ممتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ہے یہ ایمان کی وہ آئیں گے قبر میں میری لوگوں کو تیاری بھی کرنی چاہیے ہے یہ ایمان کی آئیں گے وہ قبر میں میری اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل کر سے ہے جھوپڑی کے لیے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے پیار کتنا ہے امتی کے لیے ایک عاشق نے بات لکھی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری قبر کو اس طرح تیار کرنا وہ عاشق لکھتا ہے قبر میری جس طرح تیار کرائی جائے قبر جس طرح میری تیار کرائی جائے پھر تھوڑی سی خاک مدینے سے بھی لائی جائے آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا چادر کفن بھی مدینے سے بنائی جائے اور اتنی گہری ہو قبر اتنی گہری ہو قبر کہ کھڑا ہو پاؤں اور جتیر مجھ کو میرے نبی کی لڑائی جائے علی مولا آپ دیکھیں ہر جنگ میں مولا کائنات موجود ہے سوائے تبوک موجود ہے ہر جنگ کے اندر مولا کائنات موجود ہے تو کسی نے کیا خوب بات کی وہ جو لاکھوں کے لشکر میں تنہا دکھائی دے جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے جو لاکھوں کے لشکر میں تنہا دکھائی دے جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے تاریخ کی باغ میں ایسا دوسرا امام ڈھونڈ کے لاؤ ہجرت کی شب چادر جو اوڑھ لے پھر پیغمبر دکھائی دے چار خلفائے راشدین میں علی کہاں کا علی ہے شاعر نے لکھا کہاں کا علی ہے وہ شاعر لکھتے چار خلفائے راشدین میں علی پانچ پنجتن میں علی 10 اشرائے مرشدہ میں علی 12 امام میں علی 313 اصحاب بدر میں علی میثاق مدینہ میں علی غدیر قوم میں علی بیعت رضوان میں علی صلح حدیبیہ میں علی خیبر میں علی خندق میں علی احد میں علی خیبر میں علی خندق میں علی احد میں علی بدر میں علی خیبر میں علی خندق میں علی احد میں علی احد میں علی خلفائے چار خلفائے راشدین میں علی 5 پنجتن میں علی 10 اشرائے مرشدہ میں علی 12 امام میں علی 313 اصحاب بدر میں علی میثاق مدینہ میں علی غدیر قوم میں علی بیعت رضوان میں علی صلح حدیبیہ میں علی خیبر میں علی خندق میں علی محراب میں علی ہے تو پھر منبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے گوشت پیغمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی کرنال کی زمین کے کلندر میں بھی علی کوثر میں بھی علی ہے سلمہ میں بھی علی ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے کہاں کا علی ہے کہاں کا علی ہے آباد آدم کے تنگل میں علی رتن میں علی لفظوں میں علی آہوں میں علی اشکوں میں علی دلکن میں علی پھولوں میں علی لاجوں میں علی دلیوں میں علی گلشن میں علی صحرا میں علی دریا میں علی طوفا میں علی اتر میں علی دکن میں علی پچھم میں علی انجیل میں علی بادل میں علی ساون میں علی کعبے میں علی قبلے میں علی ابرار علی انوار علی شاکار علی دلدار علی میرے پاک نبی نے فرمایا ہر مومن کا مولا ہی علی ارے بن کے تو ہی کی پاکستان کلی بولوں گا عشق وفا کی ہر ایک کلی بولوں گا جان سے مار دو یہی یہ حلوہ نہ کوئی زبان کاٹ بھی گئے پھر بھی علی علی بولوں گا اور کسی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بولوں گا
آپ کو اور کسی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کے نہیں دوں گا، لیکن مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا، علی کے ذکر سے پہچاننے لگی ہے دنیا، علی کے ذکر سے پہچاننے لگی ہے دنیا۔ میں کیا تھا اور کیا بن گیا ہوں میں کہ علی کے ذکر سے پہچاننے لگی ہے دنیا، میں کیا تھا اور کیا بن گیا ہوں میں۔ تیرے علی کی غلامی کا یہ فائدہ ہوا، تیرے علی کی غلامی کا یہ فائدہ ہوا، ہزاروں دلوں کی جان بن گیا ہوں میں۔ ہے میرے نسب کا اکرام علی سے، یہ جو نعرہ تھا نا، یہ نعرے نے مجھے بتایا کہ ہوش والوں کی بستی میں ایک قلندر کافی ہے۔ ہوش والوں کی بستی میں کتنے لوگ تھے ماشاء اللہ، جب میں دیکھ رہا تو من مار کے مسلمان بنانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا علی کے نام پر بولنا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھے نا، جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے بتایا۔ وہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نظام کا دامن ہے۔ تو اگر مولا علی کے نام پر اگر چہرہ کھلے تو مومن، اور نہ کھلے تو منافق۔ یہ میں نہیں کہتا، تمہارے اور میرے آقا نے فرمایا ہے، یہی بات کو میں دہراتا ہوں۔ تو کہیں میں دیکھا کہ کچھ ماشاءاللہ بس کوئی ہوتا ہے سرکاری نوکر، ایک ہوتا ہے سرکار کا نوکر۔ تو جو پڑھ رہے تھے نا وہ مدینے والے سرکار کی نوکر تھے، تو کچھ لوگ بھی اپنے آپ کو سرکاری نوکر ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ در ہے نا کہ جو بکتا ہے وہ بک جاتا ہے۔ یہاں جب آئے نا تو بولے، ہماری گجراتی زبان میں کہوت ہے، بولے نہ بول بیچا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہوش والوں کی بستی میں ایک قلندر کافی ہے، 100 نعروں کے اندر بس ایک ہی نعرہ، نعرہ حیدری کافی ہے۔ اے میرے نسب کا اکرانا علی سے، آپ کو سب کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ علی سے۔ اے میرے نسب کا اکرانا ہر ایک ولی اور مولانا، اے میرے نسب کا اکرانا ہر ایک ولی اور مولانا، محفل کا ہے گرمانا۔ آپ نے دیکھا بھی تو کتنی بلند آواز آئی تھی۔ اب بلند آواز ہے کون سے نعرے میں آئی؟ اسی نعرے میں آئی کہ کہتے ہیں میرے نسب کا اکرانا علی سے، ہر ایک ولی اور مولانا، محفل کا ہے گرمانا، منافق کو ہے جلانا، منافق کو ہے جلانا۔ ہے وقت ابھی بھی تجھے بچنا ہے تو بچ لے، ورنہ مہنگا پڑے گا تجھ کو ٹکرانا۔ بتانے چلا سنیوں کا عقیدہ، آپ ہماری کی پوری رات ذکر کرے تو کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ مولا علی کا پوری رات ذکر کرے، صرف علی علی کرتے رہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں بول سکتا۔ بس یہ ہے کہ صحابی کی ادنا بڑا بھی گستاخی نہ کی جائے۔ ہمارا عقیدہ سن لے، میرا عقیدہ سن لے، جو مدینے کی طرف جاتی ہے ان کی پیاروں سے پیار کرتے ہیں، دل میں عشق محمد ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، کہ جو مدینے کی طرف جاتی ہے ان کی تاروں سے پیار کرتے ہیں، دل میں عشق محمد ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، شرک کرتے نہیں ہم جہاں والوں، ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں۔ تو کون کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے ہم ایک سے کرتے ہیں، ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں۔ میرا جاہو وشم نہیں ہوتا گر علی کا کرم نہیں ہوتا، کہ میرا جاہو وشم نہیں ہوتا گر علی کا کرم نہیں ہوتا، سرفرازی نہ ملتی مجھ کو کبھی سر پہ جو علی کا کرم نہیں ہوتا، کہ میرا جادو اشر نہیں ہوتا اگر علی کا کرم نہیں ہوتا، سرفرازی نہ ملتی مجھ کو کبھی سر پہ جو علی کا کرم نہیں ہوتا۔ نکل جائے وہ محفلوں سے میری، نکل جائے وہ محفلوں سے میری جس کو حیدر ہضم نہیں ہوتا، نکل جائے وہ محفلوں سے میری جس کو حیدر ہضم نہیں ہوتا۔ اور حیدری کیا کہے گا وہ خود کو، حیدری کیا کہے گا وہ خود کو، خون جس کا گرم نہیں ہوتا۔ میری اس قوم پہ انمول نگینہ رکھ دو، مولا عباس کے زلفوں کا پسینہ رکھ دو، میری اس قوم پہ انمول نگینہ رکھ دو، مولا عباس کے زلفوں کا پسینہ رکھ دو۔ سایہ حضرت عباس رہے گا اس پر، نام اپنی بیٹی کا تم سکینہ رکھ دو۔ ایسی نور باقی بس کر پاتے ہیں
فرشی موری کھاتی مستقبل اندر کھاتے ہیں کہ فرشی موری کھاتی مستقبل اندر کھاتے ہیں صدقہ علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں کہ فرشی موری کھاتی مستقبل اندر کھاتے ہیں صدقہ علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں ایسا شرف بخشا ہے غازی کو حسنین کی مانے ہاتھ والے صدیقوں سے پہ ہاتھ کلندر کھاتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بابا لڑکے سے تھے امام حسین فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بابا مولا کائنات لڑکے کیسے تھے وہ میرے بھائی عباس کو دیکھے اگر کوئی دیکھے وہ عباس علمدار تھا اللہ پاک نے وہ کر دیا تھا زمین پہ کھڑے رہ کر اونٹ کی پشت پہ ہاتھ رکھ دے زمین پہ کھڑے رہ کر اونٹ کی پشت پہ ہاتھ اتنے قد والے عباس علمدار گئے نا جب نہر فرات پہ 500 سپاہی تھے 500 یزیدی تھے لیکن شاعر نے کہا ان 500 یزیدیوں کو آپ نے اس طریقے سے کاٹا تھا کہ شاعر لکھتا ہے کہ ناد علی پڑھ کے جہاں کو ہلا دیا ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا چلو میں لے کے پانی پہ مار کے عباس نے فرات کو بھی پانی پلا دیا کسی نے مجھے کہا کہ بھئی جب اتنے بہادر تھے پھر عباس علمبردار کے دونوں بازو شہید کس وقت جب اتنے بہادر تھے عباس علمبردار کے بازو کیسے شہید ہو جب اتنے بہادر تھے میں نے کہا وہ تو اجازت ملی نہیں اگر عباس علمبردار کو اجازت مل جاتی بازو شہید ہونے کے بعد بھی اگر اجازت ملتی نا تو بات کیا بنتی شاعر نے اپنے عشق میں بات لکھی کہ عباس علمبردار کے بازو کو شہید ہونے کے بعد بھی اگر امام پاک کے دے دینا عباس نے اجازت جنگ کرنے کی تو جنگ کر لے تو حال کیا ہوگا شاعر نے لکھا کیا جاگیر جس وجہ سے قضا پہ اتار دوں کیا جاگیر جس وجہ سے قضا پہ اتار دوں ان گردنوں سے بیگ میں سروں کا اتار دوں کیا جاگیر جس وجہ سے قضا پہ اتار دوں ان گردنوں سے بیگ میں سروں کا اتار دوں آپ کی خیر ہے اگر اذن جہاد ہو کہاں کی گردنوں سے میں لشکر کو مار دوں عباس میرے نرسا دنیا میں کر کہا باقی جو میرا عباس کا روزہ دیکھیں گے نا آپ کا دل بھر جائے گا اللہ پاک نے وہ وہاں آپ دیکھیں عباس علمدار کا روزہ اتنا نور ہے شاید لکھتے صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے جا بجا بگڑی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے جا بجا بگڑی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے کہ صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے جا بجا بگڑی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے شام سے ارے شام سے اس لیے کربل میں نہیں آیا یزید شام سے اس لیے کربل میں نہیں آیا یزید اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے شراب دشت تو سمندر میں ڈال سکتا ہے کہا حسین نے قلب علم حسین اللہ بغیر بازو جو پرچم سنبھال سکتا ہے پھر ضرورت کو جائے کہیں آنے علی کے جلتے ہوئے خیموں کی وہی شام نہ لکھنا جو ذکر نہ کرتے ہو حسین ابن علی کا اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا جو ذکر نہ کرتے ہو حسین ابن علی کا اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا جو ذکر نہ کرتے ہو حسین ابن علی کا اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا اس شاعر نے کیا خوب بات کی نبی کا نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے کہانی بس اتنی سی ہے یزید تھا حسین دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہوتا ہے دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہوتا ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہوتا ہے اور جو باطل کے آگے جھکائے نہ اپنا سر تو سمجھو اس کے ذہن کا مالک حسین ہوتا ہے چشمہ تب اس کے فیض کا جاری کدھر گیا چشمہ تب اس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی دی جس کی سوار وہ سوار کدھر گیا چشمہ تب اس کی فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی دی جس کی سوار وہ سوار کدھر گیا نو کے نیزہ پہ سنایا جس نے کلام حق نو کے نیزہ پہ سنایا جس نے کلام حق
قرآن پوچھتا ہے وہ قاری کدھر گیا، کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں، نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں، حیدر کے لہجے میں اصغر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ کربلا والے ہیں، شہید ہو کر بھی خاموش رہ نہیں سکتے، یہ کربلا والے ہیں، کٹے سر بھی یہ بات کرتے ہیں۔ سات سمندر پہ ہی باری قطرہ غوث اعظم کا، سات سمندر پہ ہی باری قطرہ غوث اعظم کا، شیر بغل جسی کرے غلامی وہ ہے کتا غوث اعظم کا۔ امام نے کہا کیا دبے جس کو حمایت کا بن جا تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کہ سات سمندر پہ ہے باری قطرہ غوث اعظم کا، شیر بغل جسی کرے غلامی وہ ہے کتا غوث اعظم کا۔ اور اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ طاقت بخشی ہے، اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ طاقت بخشی ہے، قبر سے مردہ اٹھ کر لگائے نعرہ غوث اعظم کا۔ اللہ سے اجازت لو بغداد چلے جاؤ، نگاہ مصطفیٰ میں نہ کوئی کالا ہے نہ گورا ہے۔ توجہ یہاں چاہیے، آپ کی نگاہ میری طرف ہونی چاہیے کہ نگاہ مصطفیٰ میں نہ کوئی کالا ہے نہ گورا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں نہ کوئی کالا ہے نہ گورا ہے۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہی تو اللہ والا ہے۔ اور دنیا کی مصیبت سے ہم کو بچانے کے لیے، دنیا کی مصیبت سے ہم کو بچانے کے لیے ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے۔ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، بس ان کا ایک نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے جو ایک پل میں 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے۔ سورج کے آس پاس، چندہ کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، کہ سورج کے آس پاس، چندہ کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، میری یہی دعا ہے جنت میں خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس۔ ہم فاطمہ زہرا کا جو شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج منن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ہدایت سے نوازا۔ سانچے میں بصیرت کے سب افراد پلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں۔ پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا، ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، امت کو میرے بابا کی بخش دے اے خدا، سمجھو گی مجھ کو مل گیا شبیر کا بدلہ۔ ان کے ہی بیٹے میرے خواجہ پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے، جو آیا کربلا میں کام وہ بھی بیٹا فاطمہ کا ہے، جو ہے بغداد میں سویا وہ بھی بیٹا فاطمہ کا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کیا او چتور گڑھ والو جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے۔ اس لیے جلاد فاطمہ، رحمت خدا فاطمہ، میں ان کی پاکی کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں؟ ارے سیدوں کی ماں فاطمہ، اے فاطمہ زہرا تو اگر ماں میں نہ ہوتی، اے فاطمہ زہرا تو اگر ماں میں نہ ہوتی، ارے جنت کبھی کسی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ نور ہی نور جس کو رضا نے کہا، نور ہی نور جس کو رضا نے کہا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ کیا خوب بات کہی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بھی نور کا، تو چراغ نور ہے تو سراپا نور کا، تو متاع نور ہے تجھ سے رتبہ نور کا، سورہ النور پڑھتی ہے قصیدہ نور کا، زلف نوری آنکھ نوری حصہ حصہ نور کا، صاحب واللیل تیرا جلوہ جلوہ نور کا، قطرہ قطرہ نور کا ہے، چپا چپا نور کا، تیرے باغ میں ہے ہر ایک ذرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے ہر ایک بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 بچہ
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کرم کا مقصد سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی اعظم کی نیک دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، الہ عالم تمام تم پر درود تم پر سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، یہی حقیقت گزار تیرا، اس پہ دوزخ حرام زہرا، پڑے قیامت میں پیاس جس دم عطا و کوثر کا جام زہرا، کلام حق بھی پڑے قصیدے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کلام حق بھی پڑے قصیدے فرشتے بھیجے سلام زہرا، تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرا، تو اپنے حسن و حسین زینب تیرے در کا غلام زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، خدا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے وہ گھر کا اناج زہرا، تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، ملے جو تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا ہے تاج زہرا، حیا کی پیکر وفا کی عادت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساکر کہیں ہے شرافت کی چیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حقیقی میں زہرا، زمان باقی آیتوں میں عیسیٰ کی پہلی وکیل زہرا، بطول زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکوں کے سلام بھی ہے کہ جس کی آنچل میں پلنے والے کہ جس کی آنچل میں پلنے والے، اب جینس پر پہننے والی یہ آنچل کہاں سے لے کے آئے گی کہ جس کی آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، آؤ سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین مال کے دیا اس نے زمانے کو، کی مصطفیٰ کی نسل جیسے کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے وہی دلیر دلیر ہوتا ہے، جس کے آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے، وہی دلیر دلیر ہوتا ہے جس کے آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے، زمانے والوں یہ مولا کائنات کا خاندان ہے، یہاں دودھ کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، علی مولا علی زمینوں کا مولا علی زمانے کا مولا علی حق کے ساتھ ہے علی کے ساتھ ہے علی جمال دو عالم علی زمانے سکن علی ازل کے اندھیروں میں اپنی پہلی کرن ولی علی سے گریزہ نہ ہوگا خدا کے لیے، علی کا قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، کیوں بلند رہی ہو آگے وہ بھلی کے لیے، علی کا نام ہی کافی رہبری کے لیے، نجات کے طالب و محبت کے لیے، کبھی پکار کر دے تو انہیں مدد کے لیے، سچی وہی ہوتا ہے جو شاید مدد نہ کرے، علی علی ہی نہیں جو علی مدد نہ کرے، دنیا علی کی غلام ہوتی ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے، رنگ حیدر کا جس پہ بھی چڑھ جائے اس بندے کا تو مر کے بھی نام ہوتا ہے، پانچ نارا پلتنی سوالت نارا حیدری، صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے، کہ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے، بعد میں بن جائیے آپ شیخ محترم، آئیے بولے غلامی مصطفیٰ بن جائیے۔ میں وہ جو کمیٹی والوں کہوں گا کہ جو خواتین جو آگے آگے گئی ان کو پیچھے کر دیا، اس کے بعد میں ماشاءاللہ جتنے نوجوان ہیں بڑے سمجھدار ہیں وہ سب ماشاءاللہ سامنے آگے بیٹھیں گے، پہلے جتنی خواتین میری بہنیں آگے ان کو پیچھے چلی جائے، کیونکہ جب میں آیا تھا تب کافی لوگ پیچھے تھے، انہیں کمیٹی کے 2-3 نظرات جائے اور خواتین کو پیچھے کر دیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں سامنے لے لوں گا۔ آپ ماشاءاللہ جتنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، کمیٹی والے ہیں تو بھی اس طرف آ جائے نیچے آگے بیٹھے، کیونکہ اب صرف آپ کو کتاب سننا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو قدم جتنے قدم چل کے اللہ پاک آپ کو اتنی مرتبہ مدینے کا مسافر بنا دے ماشاءاللہ، الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے، اس نور مجسم کا روزہ بھی دکھا دے، آج میرے دل سے یہ دعا نکلی پروردگار آج کی محفل میں آنے والوں کو مرنے سے پہلے مدینہ بھی دکھا دے، اسی لیے کہا تھا جو امتحان محبت میں ڈالے جاتے ہیں انہی کے سر نیزوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، جو امتحان محبت میں ڈالے جاتے ہیں انہی کے سر نیزوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، حسین و قاسم و عباس شیر خار اصغر علی کے گھر میں فقط شیر پالے جاتے ہیں۔